رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان ہدانا اللہ. رب هب لي حکما والحقنی بالصالحین واجعل لي لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں تک میری آواز پہنچے بے شمار اور بے حساب صدقے دل سے نکلی گئی صحت و عافیت اور امن و سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. صحابی رسول حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمَا تَلِدُ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اور آپ کی ذات اقدس سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی کوئی دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ حسن و جمال والا کبھی کسی ماں نے جنا ہی نہیں. آپ ہر قسم کے عیب سے پاک صاف پیدا کیے گئے ہیں. گویا آپ کی ذات اقدس کو آپ کے منشا کے عین مطابق بنایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کی مرضی کے پیچھے چلنا چاہتا ہے تاکہ وہ جان سکے کہ جو میری طرف آتا ہے وہ دل سے آتا ہے، قلب سلیم لے کر آتا ہے، اور جو میری طرف نہیں آتا تو وہ میری طرف نہیں آتا، وہ تو پھر شیطان کی طرف ہی جائے گا. لیکن معافی کا راستہ اس کے لیے بھی ہے، کیونکہ انسان کا اصل جوہر نیکی پر ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات پر رحمت کو لازم کر رکھا ہے. اس لیے میں نے یہ ضرورت سمجھتے ہوئے اپنی ذات کے لیے اور جہاں تک میری آواز پہنچے سب انسانوں کے لیے یہ چاہا کہ میں امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین سید البشر محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات اقدس کو اپنے لیے اور سب کے لیے سمجھوں، اور جہاں تک میری آواز پہنچے لوگوں کی زندگیوں میں لانے کا باعث بنوں. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات اقدس کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے اور آپ کو اسوہ حسنہ پر
چل کے اللہ تعالیٰ کی رضا تک پہنچنے کا آسان راستہ اور کامیاب راستہ اور فطرت کے عین مطابق راستہ مل سکے، تاکہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ہمیشہ کی طرح سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے خطبہ مسنونہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتی ہوں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجویز دینا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسے قبول فرما لینا دراصل جنگی اسٹریٹجی کی اہمیت کا ایک نہایت اہم سبق ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ سالار اعلیٰ کے لیے ایک مرکز ہونا چاہیے جہاں سے وہ پورے میدان جنگ کا مشاہدہ کر سکے۔ مرکز قیادت کے لیے مؤثر پہرے کا انتظام بھی ہونا ضروری ہے تاکہ وہ محفوظ رہ سکے، اور سالار اعلیٰ کی جان کی فکر کرنا اور ہر ممکنہ خطرے سے اسے تحفظ فراہم کرنا بے حد ضروری ہے۔ جیسا کہ جنگ قادسیہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں اپنا قائم مقام مقرر کر کے خود سالار اعلیٰ کی حیثیت سے کوچ کا عزم کیا، چشمہ زرار پر پہنچے تو حضرت عثمان اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصرار آڑے آ گیا۔ ان کا مشورہ تھا کہ خلیفہ وقت کا خود مدینہ سے تشریف لے جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ اگر کسی دوسرے سالار کو شکست ہوئی تو خلیفہ اس کا فوری تدارک کر سکتے ہیں، لیکن اگر خلیفہ کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا تو مسلمانوں کے کام سنبھالنا دشوار ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ سے بلایا گیا تو ان کی رائے بھی اکابر صحابہ کے موافق تھی، لہذا وقت کی نزاکت کے پیش نظر خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ واپس آ گئے۔ علاوہ عزیز سالار اعلیٰ کے لیے ایک جداگانہ احتیاطی عسکری قوت ہونی چاہیے تاکہ اگر جنگ میں نقصان ہو تو قیادت کی نگرانی میں اس نقصان کی تلافی کی جا سکے۔ صبح کے وقت قریش کا لشکر اقنقل نامی ٹیلے کے پیچھے سے میدان کارزار کی طرف آیا۔ ان لوگوں کے سینے اسلام، پیغمبر اسلام اور فرزندان اسلام کے لیے غیظ و غضب سے بھرے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ قریش کا لشکر کیل کانٹے سے لیس بڑی آن بان سے وادی بدر کی طرف آ رہا ہے تو آپ نے مامن دعا کی، اے اللہ، یہ قریش کا لشکر ہے جو بڑے فخر اور تکبر سے چلا آ رہا ہے، یہ تیرے ساتھ جنگ کرتے اور تیرے رسول کو جھٹلا رہے ہیں۔ اے اللہ، اپنی وہ مدد بھیج جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ اے اللہ، کل انہیں ہلاک کر دے۔ قریش نے اسلامی قوت کا اندازہ لگانے کے لیے عمیر بن وہب جمحی کو روانہ کیا۔ عمیر نے گھوڑے پر سوار ہو کر لشکرگاہ کے پاس چکر لگایا، پھر واپس جا کر اطلاع دی کہ اسلامی لشکر میں 300 سے کچھ زیادہ یا کم افراد ہیں، لیکن میں پھر بھی یہ دیکھنے جا رہا ہوں کہ ان کی کوئی کمین گاہ یا کمک تو نہیں جو جھڑپ کے وقت ان کی مدد کرے۔ یہ کہہ کر وہ وادی میں گھوڑا دوڑاتا ہوا دور نکل گیا، لیکن اسے کچھ دکھائی نہ دیا، چنانچہ اس نے واپس آ کر بتایا، مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ عمیر نے ایک ماہر فوجی کی طرح مکہ کے لیڈروں کو مشورہ دیا، انہیں خبردار کرتے ہوئے فرزندان اسلام کے اوصاف و مکارم بیان کیے، پھر انہیں تنبیہ کرتے ہوئے کہنے لگا، اے قریش کے لوگوں، سن لو، میں نے وہ بلائیں دیکھی ہیں جو موت کی نشاندہی کرتی ہیں۔ یثربی اونٹ اپنے اوپر یقینی اور دائمی موت لادے ہوئے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کا ملجا و ماوا اور مکمل دفاع خود انہی کی تلواریں ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ان کا کوئی آدمی تمہارے آدمی کو قتل کیے بغیر نہیں مرے گا۔ اگر انہوں نے تمہارے چیدہ سرداروں کو مار گرایا تو بھلا ان کے بعد ہمارا زندہ رہنا کس کام کا؟ ان کے بعد جینے کا مزہ ہی نہیں رہے گا۔ اس لیے ذرا اچھی طرح سوچ بچار کر لو۔ رسول اللہ محبوب خدا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب مرکز قیادت بن گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپر میں تشریف لے گئے۔ بعد ازاں آپ باہر تشریف لائے، لشکر کی ترتیب فرمائی، پھر میدان جنگ کی طرف تشریف لے گئے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دستے مبارک سے اشارہ فرماتے جاتے تھے کہ یہ جگہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ، اور یہ کل فلاں کا مقتل ہے انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی فوج کا مورال بلند کر رہے تھے، ان کی ذہن سازی کر رہے تھے اور ان کے جوش و خروش میں اضافہ کرنے کے لیے مشرکین کے سرداروں کے مارے جانے کی پیش کی خوشخبری سنا رہے تھے۔ مزید اطمینان کے لیے ان کی قتل گاہوں کی نشاندہی بھی فرما رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر سے ایک رات پہلے ہمارے سامنے اہل بدر کی قتل گاہوں کی نشاندہی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ کل یہ جگہ فلاں شخص کی اور یہ فلاں آدمی کی قتل گاہ ہوگی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو برحق نبی بنا کر مبعوث فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی قتل گاہوں کی جو نشاندہی فرمائی تھی اس سے کوئی بھی آگے یا پیچھے نہیں مرا، سب کے سب ٹھیک اسی جگہ مارے گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کی بتا دی تھی۔ مشرقین کے مقتل کی نشاندہی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں ایک درخت کی جڑ کے پاس رات گزاری۔ مسلمانوں نے بھی سکون و اطمینان کے ساتھ رات گزاری۔ ان کے دل توکل علی اللہ سے سرشار تھے، انہوں نے راحت و سکون سے اپنا کام کیا۔ انہیں کامل یقین تھا کہ صبح اپنی آنکھوں سے رب کی بشارتیں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے لڑائی سے پہلے مسلمانوں پر اونگ طاری کر دی اور بارش نازل فرما دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ انفال، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِذْ یغشیکم النعاس امانۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ یاد کرو جب اللہ تم پر اپنی طرف سے امن و بے خوفی کے طور پر اونگ طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے سے پاک کر دے، تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے، تمہارے دل مضبوط بنا دے اور تمہارے قدم جما دے۔ یہ جمعہ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کی رات تھی۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ معرکہ بدر سے پہلے رات کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر اونگ طاری ہو گئی۔ ہر چند جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر اونگ طاری کر کے ان کے دلوں کو تقویت بخشی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بدر کی رات ہم سب سوئے ہوئے تھے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے نہایت گریہ و زاری کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ اسی حالت میں صبح ہو گئی۔ اس رات اونگ طاری ہونے کا فائدہ یہ ہوا کہ اگلی صبح پیش آنے والے مارکے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب تازہ دم ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کی رات خواب میں مشرکین کو کم مقدار میں دیکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خواب سنایا تو سب نے اسے نیک شگون خیال کیا۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خواب میں کافروں کی تعداد تھوڑی کر کے دکھائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خواب سنایا تو اس سے انہیں حوصلہ اور ثابت قدمی نصیب ہوئی۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِذْ یُرِیکَہُمُ اللَّهُ فِی مَنَامِکَ اِذْ یُرِیکُمُ اللَّهُ فِی مَنَامِکَ قَلِیلًا وَلَوْ أَرَاکَہُمْ کَثِیرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِی الْأَمْرِ وَلَکِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اے نبی یاد کریں جب اللہ نے آپ کو خواب میں ان کی تعداد کم دکھائی
اور اگر وہ آپ کو ان کی تعداد زیادہ دکھاتا تو تم ضرور ہمت ہار بیٹھتے اور اس معاملے میں آپس میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا، بے شک وہ سینوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین کو خواب میں کثیر تعداد میں دیکھتے تو یہ بات سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا جاتے، ہمت ہار بیٹھتے اور سستی دکھاتے، اور یہ بحث شروع ہو جاتی کہ لڑائی ہونی چاہیے یا نہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خواب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سنایا تو یہ خواب بلا شبہ ان کے لیے ثابت قدمی، بہادری اور دشمن کے خلاف جرأت مندی کا سبب بنا۔ جب لڑائی کا وقت آیا تو دونوں ہی گروہوں نے ایک دوسرے کو قلیل تعداد میں دیکھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَجْزِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور اے مسلمانوں، یاد کرو جب تم کافروں کے آمنے سامنے ہوئے تو اللہ نے انہیں تمہاری نظروں میں تھوڑا دکھایا اور ان کی نظروں میں تمہیں کم دکھایا، تاکہ اللہ وہ کام پورا کر دے جو ہونے والا تھا، اور سب کام تو اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ اہل ایمان کو جنگ کے وقت کفار کی تعداد کم نظر آئی، جس سے ایک طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب حقیقت بن کر سامنے آیا، دوسری طرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یقین محکم حاصل ہوا اور انہوں نے جانثاری سے قدم آگے بڑھائے اور ثابت قدم رہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن کافر ہمیں اتنی تھوڑی تعداد میں نظر آئے کہ اپنے ساتھ کھڑے آدمی سے میں پوچھ رہا تھا، کیا کافروں کی تعداد 70 ہوگی؟ اس نے کہا نہیں، 100 کی تعداد میں ہوں گے، حتیٰ کہ ہم نے ان میں سے ایک آدمی کو پکڑ کر پوچھا، بتاؤ تمہاری تعداد کتنی ہے؟ اس نے بتایا کہ ہماری تعداد 1000 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور وہ تمہیں ان کی نظروں میں تھوڑا دکھاتا تھا۔ سورۃ انفال۔ اس لیے کفار میں سے ایک نے کہا کہ یہ مسلمان تو بس ایک اونٹنی کا نوالا ہیں۔ اہل ایمان کے لیے مشرکین کی تعداد کم ظاہر کرنے میں حکمت اور نکتے کی بات یہ تھی کہ مسلمان مستعد ہو جائیں اور ثابت قدم رہیں، اور ایسا ہی ہوا کہ مسلمانوں کے دلوں سے مشرکین کا خوف جاتا رہا اور وہ ان کے خلاف لڑائی پر آمادہ ہو گئے۔ مشرکین کے لیے اہل ایمان کی تعداد کم ظاہر کرنے میں حکمت یہ تھی کہ وہ جب مسلمانوں کو قلیل تعداد میں دیکھیں گے تو بے خوف ہو کر پیش قدمی کریں گے، نتیجتاً وہ قدرے بے احتیاط ہو جائیں گے، لیکن جب وہ آگے آئے تو حقیقت کھلی اور انہیں مسلمانوں کی تعداد زیادہ نظر آنے لگی۔ اب وہ ہکا بکا ہو گئے اور ڈر گئے، ان کا اندازہ غلط ثابت ہوا، اسی وجہ سے ان کا غرور و تکبر خاک میں مل گیا اور مسلمان اللہ کی نصرت سے سرفراز ہوئے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد